علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ضد جنون کے ایپیسوڈ 15، 16 اینڈ 17۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو۔ نور کی آنکھ کھلی تو خود کو کمرے میں اکیلا پایا۔ بستر سے نکل کر واش روم منہ ہاتھ دھو کر آ گئی۔ سالار اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھومتے گھومتے وہ کونے میں بنے چھوٹے سے روم میں داخل ہوئی جہاں جم کا تھوڑا بہت سامان تھا اور سالار ڈمبلز اٹھائے ایکسرسائز کرنے میں مصروف تھا۔ سالار کی نظر عین پر پڑی تو دلکش مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ نور کل والے حلیے میں ہی تھی اور کھلے لمبے بالوں میں وہ سیدھی اس کے دل میں آ رہی تھی۔ نور اس کی نظروں کے حصار میں ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں پکڑے بڑے بڑے موٹے ڈمبلز کو دیکھ کر حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے سالار نے اسے پکڑا ہوا تھا وہ ڈمبلز نہیں پلیٹیں ہوں۔ سالار اس کی بچوں جیسی دلچسپی کو محفوظ ہو کر دیکھ رہا تھا۔ یہ بھاری نہیں لگ رہے آپ کو؟ نور نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، محبت سے جواب دیا۔ سالار کو خوشگوار حیرت ہو رہی تھی کہ نور خود چل کر اس کے پاس آئی اور پھر اب خود سے مخاطب بھی کر رہی تھی۔ سچ میں؟ نور نے جانچتی نظروں سے پوچھا۔ ہاں، میں اٹھاؤں؟ نور نے اشتیاق بھرے لہجے میں اسے کہا۔ تم نہیں اٹھا پاؤ گی جانم، یہ بہت بھاری ہے۔ تم جیسی نازک سی جان کہاں اٹھا پائے گی اسے؟ سالار پہلے تو حیران ہوا، پھر ہنستے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھتے منع کیا کہ کہیں خود کو زخمی ہی نہ کر لے۔ پھر میں کیا کروں؟ مجھے یہاں بند کر کے آپ خود بڑے مزے سے یہ اوپر نیچے کر رہے ہیں، میں کیا مکھیاں ماروں؟ نور اپنے طور پر تو منہ میں بڑبڑایا تھا مگر سالار کے تیز کانوں نے اس کی بڑبڑاہٹ آرام سے سن لی تھی۔ یہاں آؤ این۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ کیوں آؤں؟ آ رہی ہو یا پھر آتی ہوں میں، کہتے ساتھ ہی نور اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ تمہاری بوریت میں دور کرتا ہوں۔ جی؟ نور اس کی بات پہ بوکھلا ہی گئی۔ سالار نے اس کے آگے اپنا مضبوط کسرتی بازو کیا اور اسے مضبوطی سے پکڑنے کو کہا۔ نور نے چنبے سے سالار کو دیکھا اور پھر بازو کو زور سے پکڑ لیا مگر بازو تھا کہ مچھلی جو پکڑ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں ان کی ڈولے وولے اتنے موٹے کیوں ہیں، کیا یہ ڈائٹ نہیں کرتے؟ کیا پتہ چربی ہی چڑھی ہو اور یہ اسے ڈولے سمجھ رہے ہوں۔ نور سے جب اس کے بازو نہ پکڑے گئے تو اپنی خفت مٹانے کے لیے خود کو اس طرح تسلیاں دینے لگی کہ اس میں اس کا کیا لینا دینا، یہ ہیں ہی موٹے۔ جانم ایسے پکڑو۔ سالار نے اسے صحیح سے پکڑایا اور پھر اچانک ہی اسے اسی بازو سے اوپر اٹھا لیا۔ نور نے تو ایک دم کی کارروائی پر ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور چیخنے لگ پڑی۔ سالار نے اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، تم بہت انجوائے کرو گی۔ نور نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور نیچے دیکھا۔ وہ زمین سے اوپر سالار کی بازو سے لٹک رہی تھی۔ یہ کیسی انجوائمنٹ ہے؟ نور نے پریشانی سے پوچھا۔ ایسی۔ سالار نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے باندھ لیے اور خود گول گول چکر کاٹنے لگا۔ پہلے آہستہ اور پھر تھوڑے تیز کر دیے۔ نور کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جھولے سے جھولا کھول رہی ہو۔ اسے بہت مزہ آنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ بہت ڈر رہی تھی۔ ہا 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 ہا۔ نور کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے کھلے حسین ریشمی بال بھی ایک ادا سے جھوم رہے تھے۔ کتنا حسین منظر تھا یہ۔ نور کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سارا دن ایسے ہی سالار کے بازوؤں سے لٹکے جھولتی رہے۔ ہائے کتنا مزہ آ رہا ہے۔ سالار اس کی آواز میں خوشی محسوس کر کے اپنے اندر چین ہی چین محسوس کر رہا تھا۔ پھر کافی دیر وہ اسے ایسے ہی کھلکھلاتے ہوئے سنتا رہا۔ رباب بڑے مزے سے بیڈ پہ بیٹھی برہان کو ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے برہان کو ستانے میں بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ اب میں گھر میں کیا جواب دوں گا کہ یہ سب کیسے کیوں ہوا؟ اکبر چچا کو جب پتہ چلے گا تو وہ مجھے اپنی شکاری بندوق سے شکار کر ڈالیں گے۔ کہاں پھنس گیا یار؟ ڈیئر ہبی، اب آپ سونا نہیں چاہیں گے کیا؟ ویسے تو آج ہماری وہ والی رات ہے۔
بٹ اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، نہ تو میں دلہن بنی ہوں اور نہ تمہارے پاس میری منہ دکھائی کے لیے کوئی گفٹ ہوگا۔ رباب نے کچھ اس انداز سے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ نہ جانے کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ رباب، تمہارے اندر ذرا بھی شرم نام کی کوئی ملتی جلتی چنی سی بھی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ برہان پہلے ہی سے تپا بیٹھا تھا، اوپر سے رباب کے ڈرامے ہی نہیں بند ہو رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ رباب کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ تو اسے دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا، مگر اس طرح سے وہ اس کی ہو جائے گی، اسے کہیں سے بھی گوارا نہیں تھا۔ برہان رباب کو چاہنے سے زیادہ اس کی 1000 گنا عزت کرتا تھا۔ وہ اسے عزت سے اپنے نام کرنا چاہتا تھا، اسے اس عجیب سچویشن میں نہیں کہ جس میں ان پر گھٹیا الزام لگا ہو، جو کہ بالکل غلط تھا۔ برہان کو اپنی فکر نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکا ہے اور اسی پلس پوائنٹ کی وجہ سے وہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، مگر رباب لڑکی تھی اور معاشرہ ہمیشہ لڑکی پر ہی انگلی اٹھاتا ہے، اس کی زندگی جینا اجیرن کر دیتا ہے، جو کہ برہان رباب کو اس طرح کے ظالم ٹہرے میں قطعی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ بہت پریشان تھا کہ کیا کرے، نہ بتا سکتا تھا نہ چھپا سکتا تھا۔ یوں رباب کی شرارتیں اسے اور کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ او مسٹر چمک چلو، حد میں رہو، اپنی حد میں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان فیوچر تم جب میرے وہ کیا کہتے ہیں، ہاں جورو کے غلام ٹائی والے شوہر بن جاؤ گے تو روز ناک رگڑا کر معافی منگوایا کروں گی۔ رباب نے دونوں ہاتھ پیچھے رکھتے ہوئے بیڈ پہ نیم دراز پاؤں پہ پاؤں رکھ کر جھلاتے ہوئے گردن اکڑا کر کہا کہ سنبھل جاؤ ابھی سے، اور ذرا تمیز سے بات کرو مجھ سے، ورنہ میں نے ہی ساری زندگی تمہارے سر پہ مسلط رہنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشنما زندگی کو بدنما زندگی نہ بنا دوں۔ جبکہ برہان کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا پکڑ پکڑ کر اف، ایک تو اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ رباب، یہ دیکھو میرے ہاتھ۔ برہان نے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کیے۔ پلیز مجھ پر رحم کرو، سکون سے سو جاؤ، مجھے تو اب نیند کبھی آنی ہی نہیں ہے۔ ہائے برہان، تم تو ابھی سے ایڈوانس میں معافی مانگنے لگ گئے ہو۔ ہائے، تم شوہروں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے بیچارے، ساری زندگی بیوی کی ہاں میں ہی کٹ جاتی ہے، لیکن اچھا ہی ہوتا ہے، تم شوہر کون سے معصوم ہوتے ہو۔ اچھا اب مزید مت بولنا، بس اب میں سونے لگی ہوں، تم یہیں کہیں سو جانا۔ ہاں چلو، میری تو گڈ نائٹ، بٹ تمہاری بیڈ نائٹ، ہاں ہاں ہاں، گڈ نائٹ مائی ہینڈسم۔ چمک چلو ساتھ ہی آنکھ ماری اور چادر سر تک تان کر سو گئی، جبکہ برہان دانت پیستا اپنے فیوچر کو لے کر مزید گھبرا گیا تھا۔ ہائے ربا، میرا کیا ہوگا۔ سالار کھڑکی میں کھڑا کافی پیتے ہوئے باہر دیکھ رہا تھا۔ نور اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تو سالار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ نور نے اب سالار کی ریڈ کلر کی ہائی نیک اور وائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، بالوں کو سامنے ماتھے سے اٹھا کر پیچھے کی طرف وائٹ بٹر فلائی سے کلپ کیا ہوا تھا اور باقی بال پشت پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ نور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سالار یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ سالار کا بس نہیں چلتا کہ وہ اسے یوں ہی اپنے سامنے کھڑا کیے تاعمر تک دیکھتا رہے اور زندگی یوں ہی گزر جائے۔ نور اس کی نظروں کی تپش سے کنفیوز ہوتی جا رہی تھی، بار بار وہ کان کے پیچھے بال اڑستی جو چہرے پہ تھے ہی نہیں۔ سالار نے اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کی پشت پر آ گیا اور دائیں ہاتھ کو اس کی گردن کے راستے گزارتے بائیں کندھے پر رکھ لیا اور مزے سے ایسے ہی کھڑے اس ہاتھ سے کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ نور نے اس کے اس انداز پر تیوری چڑھائی۔ میں کیا آپ کی ہینگر ہوں جس پہ لٹک کر آپ سڑا ہوا کالا پانی پی رہے ہیں؟ نور نے منہ ٹیڑھا کر کے اسے دیکھ کر کہا، مگر جب اس بار احساس ہوا کہ آواز دل میں نہیں منہ سے نکلتی ہے اور سالار کے کانوں میں بھی پہنچ گئی ہے تو اپنے ہونٹوں کو اندر کی طرف کھینچ کر منہ جھکا لیا۔ ارے واہ بھئی، میری جہنم نے بالآخر اپنا منہ کھول ہی لیا میرے سامنے۔ سالار کو عین کا یوں چڑھ کر
اس سے کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ سلار نے نور کا رخ اپنی طرف موڑا اور کمر سے تھام کر کھڑکی پر بٹھا دیا اور دونوں طرف ہاتھ ٹکا کر اس کی طرف جھک گیا۔ نور اس کی حرکت پر سٹ پٹا ہی گئی۔ این جانم، ایسے ہی رہنا اب ہمیشہ، اس طرح مجھے ڈانٹنا، مجھ پر اپنا رعب رکھنا، اپنا غلام بنا لو مجھے۔ یہ سالار شجاعت جس نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی، ہمیشہ دوسروں کو اپنا غلام سمجھا، وہ سالار شجاعت خوشی خوشی تمہاری غلامی کرنے کے لیے دل و جان سے راضی ہے۔ تا عمر، میری ہر سانس تک، جب تک یہ تمہارا دل میرے سینے میں دھڑک رہا ہے، تمہارا سالار ہمیشہ تمہارا غلام بن کر تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم تک میں کسی کو بھی نہیں پہنچنے دوں گا، کبھی نہیں، کسی صورت نہیں۔ سالار اس کے گال سے اپنا گال رگڑتے ہوئے مخمور سرگوشیانہ انداز میں دیوانہ وار بول رہا تھا۔ نور اس کی باتوں میں جکڑی جا رہی تھی۔ اسے سالار کی اس قدر جنونیت نہ جانے کیوں اچھی لگ رہی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب نور نے اپنے دل کی ایک ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔ پتہ نہیں پر کیوں وہ چاہتی تھی کہ یہ لمحہ ایسے ہی چلتا رہے اور سالار ایسے ہی پیار بھری سرگوشیاں کرتا رہے۔ دونوں کو ایسے ہی عالم میں کافی وقت بیت چکا تھا۔ کہیں پر عشق اپنی منزل کے بہت پاس پہنچ چکا تھا تو کہیں پر محبت نے اپنا پہلا قدم رکھ دیا تھا، مگر محبت کی رفتار عشق کی بےتابیوں کے آگے بہت معمولی تھی۔ عشق اپنی منزل جلد سے جلد پانے کے لیے بے قرار و بے چین ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ لیکن محبت تھی کہ اسے کوئی فکر ہی نہیں تھی، شاید اسے اپنی قسمت پہ بہت اعتماد تھا، اس لیے یا پھر وہ عشق کو اپنی ہجر کی آگ میں جلسانا چاہتی تھی، کہیں اسی چکر میں محبت اور عشق ایک دوسرے سے دور نہ چلے جائیں، جہاں یہ کبھی نہ مل سکیں۔ لیکن ان سے بڑھ کر بھی کوئی تھا جو ان سب پر اپنا اختیار رکھتا تھا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ تو اللہ نے ہی ان کی زندگی کا فیصلہ کرنا تھا، مگر کیا ہوگا وہ فیصلہ؟ کیا قدرت انہیں ہمیشہ کے لیے ایک کرے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے جدا؟ رباب اور برہان ہوٹل واپس آ چکے تھے۔ واپسی کے وقت بھی بابا جان نے برہان کو سخت الفاظوں میں خبردار کیا تھا، جس کو لے کر برہان کو تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ نعوذ باللہ کوئی دہشت گرد ہے، اور تو اور دنیا کی تمام لڑکیوں کو چھیڑنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ جب سے وہ واپس آیا تھا منہ بگاڑے گھوم رہا تھا، اور رباب کی تو خوشیاں ہی نہیں ختم ہو رہی تھیں۔ وہ بار بار کوئی ایسا جملہ چھوڑتی کہ برہان عاجز ہوئے جا رہا تھا۔ رباب کو ایک شرارت سوچی۔ رباب نے برف ہاتھ میں لے کر برہان کی طرف دیکھا۔ برہان اسی کی لائن میں چل رہا تھا۔ رباب آہستہ سے پیچھے ہوتے ہوئے برہان کے پیچھے گئی اور اس کی کالر اٹھا کر ساری برف اندر ڈال دی اور زور سے دھکا دیا اور بھاگ کر اپنی جگہ واپس آ گئی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ جب برہان منہ کے بل گرا اور اپنے اوپر بیتنے والی اس اچانک افراد پر ہی حیران پریشان ویسے ہی لیٹا ہونک لگ رہا تھا۔ پہلے تو سب کھڑے اسے دیکھتے رہے، پھر گلا پھاڑ پھاڑ کے کہکے مارنے لگے۔ ہائے اللہ جی، یہ کیا ہو گیا؟ ہٹو ہٹو، پرے ہٹو، ہائے میرے سیاں جی، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیسے گر گئے آپ؟ رباب بڑے مزے سے اسے آنکھ مارتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولتی ہوئی اس کے پاس آئی اور دھیمی آواز میں پوچھا۔ برہان ادھر ادھر دیکھتا ہوا یہ جان رہا تھا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، پھر دانت پیستے ہوئے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ساری کارستانی اسی کی ہے۔ چلیں جلدی چلیں، ایک جگہ کیوں جمگٹا بنا لیا ہے آپ لوگوں نے؟ سر کی آواز پر سارے اسٹوڈنٹ رفو چکر ہو گئے۔ اظفر جو کھانے میں ہی گم تھا، جب اس کی نظر اس پر پڑی تو منہ میں برگر کا بڑا سا بائٹ لیتے ہوئے اس سے عجیب و غریب آواز میں پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ یہاں کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ تمہارا کاکا ہونے کی خوشی میں شکرانے کے نفل ادا کر رہا ہوں۔ برہان نے تپ کر اسے چبا چبا کر جواب دیا۔ آئے ہائے برہان، پہلے میری شادی تو ہونے دو، تم تو ایڈوانس میں ہی شکر ادا کر رہے ہو۔ ہی اسی عجیب و غریب آواز میں شرماتے ہوئے جیسے اسے سمجھایا تھا، اور پھر اس پر سے پھلانگتا ہوا آگے چل گیا۔ اظفر کمینے، تیرا بھی کچھ کرنا پڑے گا، موٹی ڈائن۔
نور کب سے سلار کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، لیکن سلار تھا کہ اس کے کانوں میں شاید اس کی آواز ہی نہیں پہنچ رہی تھی۔ دیکھیں جانم، تمہیں دیکھوں، تم دیکھنے نہیں دیتی، ایسے ہو جاتی ہو جیسے ابھی بے ہوش ہو جاؤ گی۔ سلار نے اسے دیکھے بغیر سنجیدگی سے کہا، مجھے باہر جانا ہے، یہاں آنے کا فائدہ ہی کیا ہوا جب برف سے ہی نہیں کھیل سکوں۔ نور نے روحانسی آواز میں کہا کہ وہ آئی ہی برف کے لیے تھی، ورنہ گھر میں اور یہاں میں فرق ہی کیا رہ گیا پھر۔ سلار نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اس کے پھولے پھولے گال دیکھ کر اسے فوراً کہا، ایک شرط پر میں تمہیں باہر لے کر جاؤں گا، جیسا جیسا میں کہوں گا تم نے بالکل ویسا ہی اچھی بیویوں کی طرح میری ہر بات کا مانی ہوگی۔ بولو اگر منظور ہے تو جا کے پورے کا پورا ویسے ہی پیک ہو کر آؤ جیسے یہاں آتے وقت تھی۔ سلار نے دوبارہ اپنے موبائل میں نظریں گاڑتے ہوئے اسے کہا تو نور نے بغیر کوئی چو چرا کیے جٹ سے اٹھ کر اندر روم میں بھاگی پیک ہونے کے لیے۔ سلار اس کی اتنی جلد بازی پر بس ہنس کر ہی رہ گیا۔ جب تیار ہو کر آئی تو جا کر سیدھا باہر کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ جیسے توڑ کر باہر جانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ سلار اس کی بے صبری پہ مسکراتا ہوئے دروازہ کھولنے لگا جو اس نے آتے ساتھ ہی لاکڈ کیا تھا، کیونکہ اسے پکا یقین تھا عین باہر جانے کے لیے ضرور مچلے گی۔ سلار اس کا ہاتھ پکڑ کر گرل تک لایا۔ واؤ! باہر کا خوبصورت منظر دیکھ کر نور مبہوت رہ گئی۔ جوش میں اسے یہ تک نہ پتہ نہ چلا کہ اس نے سلار کے ہاتھ کو زور سے جکڑ رکھا ہے۔ سلار تو مسرت سے لبریز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے آگے باہر کے نظارے تو جیسے پھیکے سے ہیں۔ عین کا پرنور پاک چہرہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ سلار خود کو خوش نصیب سمجھتا تھا کہ اسے عین بنا کسی پس و پیش کے آسانی سے پا لیا تھا۔ عین نے اس کے ہاتھ کو پکڑے ہی اپنے ساتھ کھینچا تھا۔ سلار بھی خود کو ڈھیلا چھوڑ کر اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ ہائے یہ اتنی برف کتنی مزے کی ہے، نور نے خوشی سے چلاتے ہوئے برف کو دیکھ کر کہا۔ ہاں مگر تم سے کم جانم، سلار نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، عین کسی لچکیلی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ نور نے بکھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ سلار اسے ہی دیوانہ وار اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے نہ جانے کتنے عرصے سے آنکھیں اس کی دید کی پیاسی ہوں۔ نور بھی اسے بے ساختہ دیکھے جا رہی تھی۔ سلار نے نیوی بلو کلر کی ہائی نیک کے ساتھ وائٹ سٹائلش جیکٹ اور بلیک جینز پہن رکھی تھی۔ بالوں کو جل سے پیچھے کی طرف سیٹ کیے بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اس کی چمکیلی آنکھوں میں اس کی عین کی وجہ سے آئی مزید چمک سورج کی چمک کو مات دے رہی تھی، جیسے ایسا نور کو لگ رہا تھا۔ سلار نے اس کے گرد مضبوط حصار قائم کر کے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا، جیسے وہ اسے خود میں شامل کر کے ہر کسی سے چھپا لینا چاہتا تھا۔ نور ساکت کھڑی اس کی دل کی دھڑکنوں کو سن اور محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ دھڑکنیں اس سے کچھ کہہ رہی ہوں، ایسا جس کی اس کی نا آشنائی ہے۔ کچھ سمجھ نہ آنے کے باوجود بھی پتہ نہیں کتنی عجیب بات تھی کہ اسے سب سمجھ بھی آ رہا تھا۔ نور اپنی اس حالت پہ خود بھی حیران تھی، اسے کیا ہو رہا ہے؟ سلار جب بھی اس کے قریب آتا ہے تو وہ خود کو محفوظ کیوں سمجھنے لگتی ہے؟ دل ایسا کیوں چاہتا ہے وہ کبھی اس مضبوط حصار سے نہ نکلے؟ نور اس کے سینے میں منہ چھپائے اپنی ہی حالت کا تجزیہ کر رہی تھی کہ اسے سلار کی گمبھیر بھاری آواز سنائی دی، جس کو سن کر اس کے گال لال اناری ہو گئے اور دھڑکنوں نے ایک ایسا شور مچا دیا۔ سلار نے اپنے لب اس کے گال پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے لب اس کے الفاظوں کے ساتھ اس کے سرخ رخسار پر بوسے دے رہے تھے۔ نور کی سانسیں تھم رہی تھی، پیروں سے تو جیسے جان نکلے جا رہی تھی۔ سلار کو جب احساس ہوا کہ نور بس ابھی گری تو ابھی، تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آہستہ سے اپنے آپ سے تھوڑا دور کیا، مگر چھوڑا بھی نہیں تھا۔
جانم یار تمہارا کیا بنے گا؟ سلار نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پتہ نہیں، نور نے بکھلاہٹ میں لرزتی آواز میں ہڑبڑا کر ایک دم بول دیا۔ سلار اس کے اس جواب پہ بمشکل اپنا کہا روک سکا۔ وہ مجھے واش روم جانا ہے۔ نور کچھ بول ہی رہی تھی کہ سلار نے اس کا جملہ اچک لیا اور اس کی بات پر شوخی سے نچلا لب دانتوں میں دبائے بات مکمل کی۔ نور اس کے بالکل درست اندازے پر سٹپٹا ہی گئی۔ نہیں تو وہ مجھے تو برف سے کھیلنا ہے، ہکلاتے ہوئے جب نور نے بات بدلی تو سلار نے اسے خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے سختی سے منع کیا۔ جانم، نہ یہ تو نہیں ہو سکتا، تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ نیور، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ سلار اس سے دور ہوتا ہاتھ پکڑ کر بولا اور آگے چل دیا۔ نور نے عجیب سا منہ بناتے ہوئے روحانسی آواز میں بولا کہ پھر کیا فائدہ ہوا میرے یہاں آنے کا، جب برف سے ہی نہ کھیل سکوں؟ ہاں، میرا بچہ برف سے کھیلنا تھا، میرے بچے کو۔ سلار اس کو لے کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ نور سلار کے آگے اور سلار اس کے پیچھے تھوڑا اونچا بیٹھ گیا اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ایسے پکڑ کے بیٹھ گیا جیسے کسی چھوٹے بچے کو پکڑتے ہیں کہ کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائے۔ نور ویسے ہی منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ سلار اس کے بازوؤں کو پکڑ کر کبھی اوپر کرتا اور کبھی نیچے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ عین کچھ بولے، اسے ڈانٹے، اسے ٹوکے، مگر وہ تھی کہ جیسے منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ نور سلار سے اپنی خفگی کا احساس دلا رہی تھی۔ اسے سلار پر بہت غصہ آیا تھا۔ غصے سے اس کی چھوٹی سی ناک کچھ سردی اور کچھ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوا تھا۔ نور ابھی بھی برف کو دیکھ کر خود کو کوس رہی تھی کہ اس نے اس گوند کے سامنے اپنا منہ ہی کیوں کھولا۔ گوند کی طرح ایسا چپک گئے ہیں جیسے نہ چپکے تو قیامت آ جانی ہے۔ نور ایسے ہی اپنے آپ سے تانے بانے بن رہی تھی کہ اس کے سامنے دو ہتھیلیاں دعا کی صورت آئیں۔ اس میں سفید برف کے بالکل درمیان بے تحاشا خوبصورت انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ نور مبہوت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ سلار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ انگوٹھی اس کے نرم ملائم ہاتھ کی پتلی مخروطی انگلی میں بڑے پیار سے پہنا دی اور پیچھے سے اسے ہگ کر لیا۔ جانم، تمہاری ہر خواہش میری اولین چاہت ہے۔ اس کے ہاتھ میں برف رکھ کر اس کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ نور کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی خواہش کو سلار نے انوکھے انداز میں پورا کر دیا تھا۔ اس کے لب بے اختیار پھیلے تھے۔ آپ ہمیشہ مجھے لاجواب کر دیتے ہیں۔ نور نے اپنے دل میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ سیلی، کہاں ہو تم؟ کیوں میرا فون نہیں پک کر رہے ہو؟ کیا کروں؟ ہاں، ایک شخص ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ سفید رنگ کی برف پر اپنے سفید پاؤں جماتے ہوئے وہ آگے بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اس کی آنکھیں سامنے بنے خوبصورت سے گھر پر پڑی تھیں جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں عجیب سی رونق در آئی تھی۔ تو آئی ایم ہیئر ناؤ۔ سامنے دروازے پر لگے لوہے کے کنڈے سے اس نے دستک دی۔ آنکھوں پہ لگے گگلز اتار کر اپنے ہینڈ بیگ میں رکھے اور خود کو کمپوز کرنے لگی۔ نور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہاتھوں میں چہرہ گرائے ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سامنے لگی کلاک پر دیکھا۔ سلار کو گئے ہوئے بمشکل سے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ وہ واپس بھی آ گیا۔ نور حیران ہوتے ہوئے اٹھی اور دروازہ کھولنے بڑھی۔ سلار اسے کچھ دیر کا کہہ کر کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ نور نے جب دروازہ کھولا تو حیرانی سے سامنے کھڑی انتہائی خوبصورت ترین لڑکی کو دیکھا۔ بلیک اوور کوٹ اور نائٹ ٹائٹ کے ساتھ اس کی سامنے کھڑی اسے سر سے پیر تک گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ واؤ، کتنی خوبصورت ہے یہ! نور نے دل ہی دل میں اسے سراہا۔ ایکسکیوز می! ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے کانوں میں اس کی پیاری سی آواز پڑی۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اسے ہی مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جی کہیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟
نور پہلے تو اسے دیکھ کر تھوڑا لڑکھڑائی، مگر پھر سنبھل کر اعتماد سے اس سے پوچھا، ہیلو سویٹ گرل، مائی نیم از منیزا۔ تم مجھے پیار سے منزا بھی کہہ سکتی ہو۔ منیزا نے اس کے ٹھنڈ سے بھرتے سرخ گال کھینچتے ہوئے شیرنی لہجے میں اسے کہا۔ نور اس سے دنگ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو اس سے ایویں ہی فری ہو رہی تھی، اور بڑے مزے سے اندر داخل ہو کر کوٹ بھی اتار کر سامنے جلتی انگیٹھی کے آگے بیٹھ گئی نور اور ہاتھ سینکنے لگی۔ دیکھیں آپ، آئی نو میں بغیر تمہاری پرمیشن کے اندر آ گئی ہوں، بٹ پلیز میری کنڈیشن دیکھو۔ ایک تو میں پریگننٹ ہوں، اوپر سے میری گاڑی خراب ہو گئی اور باہر بہت زیادہ والی سردی بھی ہے۔ منیزا نے بے چارگی برے لہجے میں اسے جیسے ریکویسٹ کی تھی۔ نور اس کی حالت کا سن کر فوراً نرم پڑ گئی اور مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں۔ میزی نے بھی شکر کا سانس لیا۔ میں آپ کے لیے کافی، چائے یا سوپ لاتی ہوں، نور کہتے ہوئے جلدی سے اٹھی اور کچن کی طرف بڑھی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کافی بنا ہی لی آخر۔ گھر والوں کو اس نے کئی بار بناتے ہوئے جو دیکھا تھا، اس لیے زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ لیں، یہ رہی کافی، اس کے آگے ٹرے کرتے ہوئے نور نے اسے اپنے خیالات سے باہر نکالا۔ میزی نے اس کے چہرے کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ نور یلو کلر کی ہائی نیک اور وائٹ کلر کے ٹراؤزر پہنے، کھلے بالوں اور میک اپ سے پاک چہرے کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اس سے کم، بہت کم، ایسا میزی کا سوچنا تھا۔ تھینکس، مجھے واقعی اس کی ضرورت تھی، اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ پکڑتے ہوئے اس نے تشکرانہ آواز میں کہا۔ ویسے آپ یہاں اکیلے آئی ہیں یا پھر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ؟ نور نے اس سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی آئی ہوں۔ وہ میری ایسی حالت کو دیکھ کر اکیلے کہیں باہر آنے جانے نہیں دیتے۔ میں گھر میں بہت بور ہو رہی تھی، اور اوپر سے وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو میں آرام سے گھومنے نکل آئی۔ بٹ کہتے ہیں نا، جب قسمت ہی خراب ہو تو بندہ کیا کرے، میزی نے منہ بنا کر کہا۔ ایسا کیا ہوا؟ نور نے تجسس کے مارے تیزی سے پوچھا۔ وہی یار جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ میزی نے بھی اس کا تجسس بڑھایا۔ کیا؟ نور نے بے چینی سے پوچھا۔ بے وفائی۔ نور کی طرف دیکھ کر میزی عجیب انداز میں مسکرائی، پھر اس کی طرف جھکتے ہوئے بوجھل سرد لہجے میں آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بولی۔ نور اس کے اس انداز پر بے ساختہ پیچھے کو ہوئی۔ میزی نے اسے ایک پل کے لیے خوفزدہ کر دیا تھا۔ گاڑی کی بے وفائی، رک گئی بیچ میں ہی وہ۔ سانس میں تو سانس اس کی تب آئی جب میزی واپس ویسے منہ بناتے ہوئے دوبارہ بولی۔ اوہ اچھا، ہاں ایسا اکثر میرے ساتھ بھی ہوا ہے، بہت مرتبہ۔ نور نے بھی اپنی بدقسمتی کے بارے میں اسے آگاہ کیا۔ نہیں، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوا کبھی، لیکن اب ہوگا، وہ بھی بہت جلد، میزی نے دل میں سوچتے ہوئے اسے دھمکی دی تھی جیسے۔ برہان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے۔ صبح سے وہ بے چین پھر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں اسے سکون نہیں مل رہا۔ سامنے سے آتے اظفر کو دیکھ کر برہان کے دماغ میں شیطانی کیڑا بلبلایا۔ ہاں اب سمجھ آئی کہ مجھے چین کیوں نہیں مل رہا آخر۔ ہی 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 ہی۔ چل برہان صاحب، اظفر لے کی ذرا کٹ کاٹ کرا دی جائے۔ دل ہی دل میں سارا پلان ترتیب کر کے اظفر کے پاس چل دیا۔ اور اظفر میاں کہاں غائب ہو یار، دکھائی ہی نہیں دے رہے تم تو۔ ایک تو میں نے تمہیں اتنا اچھا آئیڈیا دیا جس وجہ سے تم یہاں ہو، مگر تم تو مجھ سے ایسے چھپ رہے ہو کہ جیسے میں نے تمہاری ساری فریج خالی کر دینی ہو، فرحان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اظفر جو برگر منہ میں ڈالے کھا ہی رہا تھا کہ اس کے ہاتھ مارنے پر اچھل لگ گیا اور بے طرح کھانسنے لگا۔ نہیں نہیں یار، کیسی باتیں کر رہے ہو تم میرے یار، مگر مجھے پتا تھا میرے بغیر تم بور ہو رہے ہوگے۔ اظفر نے اسے مکھن لگانا ضروری سمجھا تاکہ وہ کہیں اس کے پیرنٹس سے شکایت ہی نہ کر دے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اگر برہان کسی کے ساتھ اچھا کر سکتا ہے
تو برا بھی بہت کر سکتا ہے، اس لیے اس کی خوشامد کرنا لازمی سمجھا۔ برہان نے زیادہ بات کو طول نہ دیتے ہوئے اسے وہیں فل سٹاپ لگا دیا اور اپنے پلان کو آگے بڑھایا۔ یہ کیا تم اکیلے اکیلے کھا رہے ہو؟ میں تو تمہیں ڈھونڈ رہا تھا کہ تم اور میں یہاں کے اسپیشل کھانے کھائیں جا کر کسی ہوٹل، مگر تم تو پہلے ہی پیٹ پوجا کر چکے ہو، تو میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ برہان نے افسردہ چہرہ بناتے ہوئے ایسے کہا کہ جیسے وہ تو اس کے بغیر ایک نوالہ بھی نہ لیتا ہو۔ اصفر سدا کا بھوکا کھانے کا نام سنتے ہی ایسے رال ٹپکنے لگا کہ جیسے سردیوں سے بھوکا ہو۔ ارے نہیں نا برہان، یہ تو میں نے صرف چکھا ہی ہے، کھانے کا تو سوچا تک نہیں۔ تم چلو نا، کہاں چلنا ہے؟ مجھے بھی دراصل بہت بھوک لگی ہے، اصفر اسے کھینچتے ہوئے کہنے لگا۔ برہان اسے حیرانگی سے تکنے لگا کہ جمبو سائز کا پورا برگر ہڑپ کر کے کہہ رہا ہے کہ صرف چکھا ہی ہے۔ ہاں ہاں چلو، چل کے کھاتے ہیں سب کچھ۔ برہان اسے لے کر ایک اچھے سے ہوٹل میں آیا اور مینیو سے دونوں نے یہاں کی فیمس ڈش آرڈر کی۔ برہان اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھما رہا تھا کہ اسے سامنے ایک لڑکی دکھی جو شاید دوسرے ملک کی لگتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی دوستیں بھی تھیں۔ برہان جو اصفر کے لیے کچھ اور ہی سوچے ہوئے تھا، اب اپنا پلان چینج کر چکا تھا۔ اصفر یار، تمہیں نہیں لگتا کہ اب تمہارا بھی کوئی پارٹنر ہونا چاہیے جسے تم باتیں شاتیں کرو؟ برہان نے اسے جیسے تیسے کی بات بتائی ہو۔ یار کیوں جلے پر نمک چھڑک رہا ہے؟ جانتا بھی ہے تیرے بھائی کو وہ موٹا سمجھتی ہے، حالانکہ میں موٹا نہیں، ہیلتھی ہوں، کھاتے پیتے گرانے کا لڑکا ہوں۔ اصفر نے غرورانہ انداز میں گردن اکڑا کر اسے آرام سے بتایا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تو فکر مت کر، میں ہوں نا، تیری سیٹنگ ایک پٹاخہ لڑکی سے کراؤں گا۔ یہ سن کر تو اصفر کی بانچیں ہی نکل آئیں۔ اپنی خوشی میں وہ یہ غور ہی نہیں کر سکا کہ برہان آج اس پہ کچھ زیادہ ہی مہربان ہو رہا ہے۔ یار، اصفر تو خوشی کے مارے گنگ ہی ہو گیا۔ وہ دیکھ سامنے کیا پیاری لڑکی ہے، پنک ڈریس والی، تیرے ساتھ بالکل سوٹ کرے گی۔ برہان نے اس کا دھیان اسی فورن لڑکی کی طرف دلایا۔ مگر یار وہ تو یہاں کی لگتی ہی نہیں۔ اصفر اس کی خوبصورتی مروب تو بہت ہوا، مگر سر کھجاتے نقص بھی نکالا۔ ارے پاگل، ایسی لڑکیاں پٹائی بہت، میرا مطلب ہے پٹ بہت جلدی جاتی ہیں۔ نہ تو رک، میں تیری آج سیٹنگ کروا ہی دوں۔ برہان کہتے ہی ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور اصفر تو خوشی میں سالن والے ہاتھوں سے ہی بال سیٹ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد برہان لڑکی کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دیا۔ اصفر نے جب دیکھا تو نادیدہ کالر درست کیا۔ برہان اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا اور وہ لڑکی ان دونوں کے درمیان والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اصفر یہ ہاندے ہے اور ہاندے اصفر، برہان نے ان دونوں کا آپس میں تعارف کروایا۔ لڑکی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اصفر تھوڑا گڑبڑایا، پھر برہان کے اشارہ کرنے پر سنبھل بھی گیا اور ایک انداز سے بیٹھ گیا جیسے کہیں کا سیٹھ ہو۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس نے برہان سے کچھ کہا ہو جس کا اسے بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ دیکھو یہ تو کسی ہاتھی کی طرح لگ رہا ہے۔ اس کی بات پر برہان نے بامشکل اپنا قہقہہ ضبط کیا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ برہان؟ اصفر بے چینی سے اس سے پوچھنے لگا کیونکہ وہ بالکل بھی اس کی زبان نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ تم بالکل جہان کی طرح لگ رہے ہو۔ ہیں، یہ جہان کون ہے؟ اصفر نے منہ میں ڈالے ہوئے چکن پیس کے ساتھ عجیب نظروں آواز میں بولا، جس سے اس لڑکی کو کراہیت محسوس ہوئی کیونکہ بولتے ہوئے اس کے منہ سے کھانا بھی باہر کو نکل رہا تھا، جیسے وہ اس سے پناہ مانگ رہا ہو۔ تجھے نہیں معلوم، بھول گیا تو اسے یاد نہ کر، مجھے تجھ سے یہ امید تو بالکل بھی نہیں تھی۔ برہان نے افسوس کرتے ہوئے کچھ زیادہ ہی دکھ بھرے لہجے میں اس سے کہا کہ اصفر کو واقعی لگا کہ اس نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا ہے۔ اب بتا بھی دے برہان، یار کیوں سسپینس کریٹ کر رہا ہے؟ جانتا بھی ہے کہ سسپینس مجھ سے ہضم نہیں ہوتا۔
اب ٹکا بوٹی منہ میں ٹھونستے ہوئے اظفر نے اسے اپنی گول مٹول آنکھوں سے دیکھا۔ یار جنت کے پتے والا جہان، مشا کے ناول کا ہیرو جہان، جس کے ذکر سے وہ تمہیں اکثر چڑھاتی رہتی ہے۔ فرحان نے تعصب سے سر ادھر سے ادھر مارتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ یہی ملا تھا اس کو کیا؟ اور باقی ہیرو مر گئے تھے جو اس سے ملا دیا مجھے؟ اور اسے کیسے پتا اس کے بارے میں؟ کیا ہمارے ناول باہر کے ملک میں بھی مشہور ہو رہے ہیں؟ کیا بات کرتے ہو یار اظفر، ترکی میں ہی تو رہتا تھا وہ، تو اسے کیسے نہیں معلوم ہوگا اس کے بارے میں؟ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میں بھی نہ کتنا پاگل ہوں، بے رنگے انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ وہ تو ہے بالکل۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لڑکی نے پھر سے برہان سے پوچھا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اسے بہت اچھی لگ گئی ہو اور اب وہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ کرے گا جو باقی لڑکیوں کے ساتھ کرتا ہے، برہان نے ڈرے لہجے میں کہا۔ کیا؟ لڑکی نے غصے اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت سے برہان سے پوچھا۔ بال کاٹنا، جب بھی کوئی لڑکی اسے پسند آتی ہے تو وہ ان کے بال کاٹ کر انہیں گنجا کرنے تک کی ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا ہے۔ برہان نے دل ہی دل میں اظفر پر ہنستے ہوئے اس کے بارے میں غور افشانی کر رہا تھا، جبکہ وہ کھاتے ہوئے ایسے شرما رہا تھا کہ برہان اس کا رشتہ پکا کر رہا ہو۔ کیا؟ لڑکی زور سے چیخی، جس سے برہان تو کیا اظفر بھی ڈر گیا۔ اظفر نے تو باقاعدہ اپنے دل نازک پر ہاتھ ہی رکھ لیا۔ اس کی اتنی ہمت کہ یہ میرا سر گندا کرے گا میرا، اور اسے تو میں سیدھا کرتی ہوں۔ ارے بیوٹیفل لیڈی، گندا نہیں، گنجا گنجا۔ یس یس وہی۔ اس لڑکی نے اپنے پرس سے ایک کینچی نکالی اور پھر اپنا موبائل برہان کے ہاتھ میں دیا مووی بنانے کے لیے، اور پھر کینچی تھی، برہان کے کہکے تھے اور اظفر بیچاری کی چیخیں۔ یہ گھر بہت خوبصورت ہے یار، میزی ستائشی آواز میں سے کہہ رہی تھی۔ نور تو بس خوشی خوشی اپنی نادانی میں سے تھینکس ہی کی جا رہی تھی۔ اسے یہاں پر کافی وقت بیت چکا تھا اور اتنی دیر میں یہ دونوں فرینڈز تک بن چکی تھیں اور اپنے اپنے نمبرز کا تبادلہ بھی کر لیا تھا آپس میں۔ میزی، آپ یہاں آئیں، بہت اچھا لگا، نور نے مسرور لہجے میں سے کہا۔ نور بھی اکیلی بور ہو گئی تھی، مگر پھر اس کی وجہ سے وہ کافی اچھا فیل کر رہی تھی۔ او یو سو سویٹ مائی گرل، میزی نے بھی اسے اپنے گلے لگایا اور پھر چند باتوں کے بعد اس سے الوداع لیتے ہوئے وہاں سے نکل گئی اور تیزی سے دور کھڑی کار میں بیٹھ کر وہاں سے چل دی کہ اب بات برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس نے جتنی باتیں جاننی تھی وہ جان چکی تھی۔ میزی نے اپنے خاص بندے سے سیلی کی لوکیشن اور پھر کچھ انفارمیشن دینے کا کہا تھا، اسی سے اسے اس کے بارے میں یہ سب پتہ چلا تھا۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا، مگر پھر اس نے اپنی ٹون میں آتے ہوئے دماغ سے سوچا اور اسی سوچ کے تحت وہ دیے گئے ایڈریس پر پہنچی تھی۔ اسی آدمی نے لوکیشن ٹریس کر کے اسے بتایا تھا کہ سیلی اس وقت وہاں نہیں ہے۔ نور سے مل کر وہ اتنا تو جان چکی تھی کہ یہ چڑیا ایسا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ تو بہت سیدھی سادی ٹائپ تھی، بے انتہا بیوقوف۔ سیلی، تم نے مجھ سے بے وفائی کر کے اچھا نہیں کیا، بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اب اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ تو چلو لیٹ دا گیم بیگنز۔ ہاں بے انتہا ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی آ چکا تھا۔ وہ جنونی ہو کے ہنسے جا رہی تھی اور گاڑی فل سپیڈ پر مری کی خطرناک سڑکوں پر چلا رہی تھی۔ یار یہ میزی کہاں ہے؟ کب سے فون کر رہا ہوں، اٹھا ہی نہیں رہی۔ میکائل کب سے اسے فون ملانے کے چکروں میں پریشان ہوا بیٹھا تھا۔ یار کیا مصیبت گلے ڈال لی ہے میں نے۔ ابھی وہ اسے ہی کوس رہا تھا کہ اس کے فون پر میزی کا میسج وصول ہوا۔ کم ٹو مائی روم ناؤ۔ آنکھیں پھاڑے وہ بار بار اس کے میسج کو دیکھ رہا تھا کہ آیا یہ سچ ہے کہ رات کے 12 بجے وہ اسے اپنے روم میں بلا رہی ہے،
جلدی جلدی وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا وہ اپنے روم سے باہر نکل گیا۔ میکائل جب اس کے روم میں داخل ہوا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میزی، یہ تم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ میکائل اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میکائل، اس نے مجھے دھوکا دیا۔ میکائل، مجھے میزی کو، اپنی بیوی کو۔ یہ کیا اس میں؟ ہاں، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں میں، پھر بھی اس نے اس کو اپنے پاس رکھا، مجھے وہاں، ہاں میکائل، وہاں اکیلا چھوڑ دیا، اور میرا کیا؟ میں کون ہوں اس کی، کون ہوں میں؟ میزی شراب کے نشے میں دھت لڑکھڑائی آواز اور چال کے ساتھ اس سے اپنا دکھ بیان کر رہی تھی۔ لال رنگ کی نائٹی میں وہ بکھرے بالوں، مٹے ہوئے میک اپ کے ساتھ شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ میکائل کی نظریں بار بار اس کے وجود پر اٹھ رہی تھیں۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اس نے مجھ سے میرا سیلی چھین لیا ہے، وہ میرا ہے، صرف میرا۔ میزی کا، منیزہ سالار شجاعت کا ہے وہ، بیوی اس کی میں ہوں، صرف میں ہوں۔ چھین لوں گی میں اس سے اس کی خوشیاں، مار ڈالوں گی، تباہ کر دوں گی اسے، تباہ۔ میزی غصے سے چلاتی ہوئی میکائل کی باہوں میں بے ہوش ہو کر جھول گئی۔ میکائل نے جلدی سے اسے بیڈ پہ لٹایا اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ آخرکار اسے موقع مل ہی گیا جس کی اسے کب سے تلاش تھی۔ یہاں آنے سے پہلے ہی وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ اپنے قدم اس نے بیڈ پر بے سود لیٹی ہوئی حسینہ پر ڈالی اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ ڈھینگ گئی۔ پہلے خود کو تو بچا لو مجھ سے میزی ڈارلنگ۔ اپنی سڑی ہوئی شکل دکھانے کا مقصد، سالار اس وقت ایک چھوٹے سے ہوٹل میں لکڑی کی سادی سی چیئر پر بیٹھا مٹی کے پیالے میں چائے کے ہلکے ہلکے سپ لے رہا تھا اور اپنے سامنے بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ جمائے کالے سیاہ رنگ کی شکل کے آدمی سے محو گفتگو تھا، جو اپنی نیلی آنکھوں سے طنزیہ تاثر لیے سامنے روڈ پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، مقصد تو بالکل ہے، اس شخص نے اپنے لبوں پر 2 انگلیاں پھیرتے ہوئے سکون سے کہا۔ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے تم جیسے لوگوں کے لیے، اس لیے جلدی سے پھوٹو۔ سالار کی آنکھوں میں پھر سے وحشت در آئی تھی۔ غصے سے اس کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھیں، اسے بس عین کی ہی فکر کھائی جا رہی تھی جسے وہ اکیلے چھوڑ آیا تھا۔ میزی پاکستان آ چکی ہے، اس شخص نے اپنی خیریت کے پیش نظر واپس سنجیدہ ہوتے ہوئے سیدھے ملنے کا مقصد بتایا۔ اس کی بات سن کر سالار پہلے تو چونک پڑا، پھر اپنے تاثرات کو قابو رکھتے ہوئے آنکھوں کو جنبش دی۔ اور وہ اس وقت مری میں ہے۔ اس مرتبہ سالار نے کوئی تاثر نہیں محسوس ہونے دیا۔ وہ اپنے سیلی کے لیے یہاں آئی ہے۔ سالار نے آخری سپ بھرا اور کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت آپ کے گھر پر ہے۔ سالار اچانک مڑا جو باہر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ مطلب؟ اس شخص نے سر ہلایا۔ سالار غصے سے بھری آنکھوں سے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے فکر تھی تو صرف عین کی، نہ جانے اس نے عین کو اب تک کیا بتایا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ سب جان کر عین کا کیا رد عمل ہوگا؟ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر ہی نہ چلی جائے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی عین، کہیں بھی نہیں۔ تم کو میں سب سے چھپا لوں گا۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں عین، پلیز مجھ سے دور مت جانا۔ اتنے وقت بعد تو مجھے چین و سکون کی نیند نصیب ہوئی ہے۔ سالار گاڑی چلاتے ہوئے شکستہ حالت میں اپنی عین سے بات کر رہا تھا کہ اب سخت نہیں مجھ میں کسی رشتے کو کھونے کی، بالکل بھی نہیں۔ میزی دانت آپس میں گھسیٹتے ہوئے اس کا نام لیا جیسے وہ اس کے منہ میں ہی ہو۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا اب۔ اگر عین مجھ سے دور ہوئی تو میں نہ تو تمہارے پاس سانسیں چھوڑوں گا اور نہ موت۔ اسٹیئرنگ زور سے جھٹکتے
جکڑے جس سے اس کے ہاتھ کی نسیں پھٹنے کے در پر تھیں۔ فل سپیڈ پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ سالار جب وہاں پہنچا تو جلدی سے دروازہ مارتے ہوئے گھر کے اندر چلا گیا، جہاں میزی اسے کہیں نظر نہ آئی، البتہ عین واش روم میں شاید شاور لے رہی تھی۔ بے چینی سے چکر لگاتے ہوئے شدت سے عین کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ عین جب واش روم سے باہر آئی تو سالار نے بھاگنے کے انداز میں اسے اپنے ساتھ سختی سے اتنا بھینچ لیا کہ نور کی سانسیں ہی رکنے لگیں۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ سالار کو کیا ہو گیا ہے۔ سالار گھٹن سے اس کی آواز بھی مشکل سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھی۔ عین پلیز۔ شدت جذبات سے اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ نہ جانے کیسا خوف تھا کہ اگر اس نے اسے الگ کیا تو عین اس سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگ جائے گی اور پھر چھوڑ کر دور چلی جائے گی۔ عین جانم، میری جان، پلیز کچھ بولو، کچھ تو بولو۔ پلیز کچھ ایسا بولو کہ تمہارے الفاظ میری ڈھارس بن جائیں اور مجھے سکون مل جائے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ پلیز چھوڑیں، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ سالار نے جٹ سے اپنی گرفت کی سختی کو کم کیا اور چہرہ نور کے سامنے کر کے اس کے معصوم چہرے سے کچھ کھوجنے لگا۔ نور لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ آج تو لگتا ہے مر ہی جانا تھا میں نے۔ نور خود سے بول رہی تھی کہ اسے سالار کی آواز سنائی دی۔ عین، نور نے بے ساختہ سالار کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں سالار بے چینی سے لیے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو اسے ایسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ٹٹولتا رہا، پھر مطمئن ہو کر اسے بھی ابھی کچھ پتہ نہیں چلا تو لمبی سانس لے کر اپنا ماتھا اس کے سر سے ٹکرایا اور ایسے ہی کھڑا ہوا رہا، شاید اپنے آپ کو یقین دلا رہا تھا کہ عین اس کے ساتھ ہے، اسے چھوڑ کر کہیں نہیں گئی، اس کے پاس ہے اور ہمیشہ پاس ہی رہے گی۔ ایک آسودہ مسکراہٹ اس کے بڑے بڑے لبوں پر اپنی چپ دکھلانے لگی۔ کافی دیر بعد خود کو ایسے ہی یقین دلانے کے بعد سالار نے اسے صوفے پر بٹھایا اور سوٹ کیس میں سے ایک جوڑا نکالا اور عین کی گود میں رکھ کر اسے چینج کرنے کا کہہ کر خود سوٹ کیس میں وارڈروب میں سے سارے کپڑے نکال کر رکھنے لگا۔ ہم واپس جا رہے ہیں۔ ہاتھ چلاتے ہوئے سالار نے اسے ایک اور جھٹکا دیا۔ مگر جلدی کرو، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ کہہ پاتی سالار نے اسے بیچ میں ہی ٹوک کر چپ کروا دیا۔ نور حیرانی سے اسے دیکھا، جو اب پھر سنجیدگی کا خول چڑھائے اپنے کام میں مگن تھا۔ ایک تو ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کیا ہے تو کب کیا۔ اف، پھر بے دلی سے اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی۔ میزی آنکھ سورج کی پڑتی روشناؤں سے کھلی تھی۔ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ بندی بندی آنکھوں سے وہ اٹھ بیٹھی، سر پکڑ کر وہ گزرے وقت کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ نور کا چہرہ اس کے سامنے لہرا گیا۔ غصے سے اس نے اپنے دونوں ہاتھ زور سے بیڈ پر مارے جیسے نور کو مارا ہو۔ تمہاری بربادی شروع، مس نور۔ اب تمہاری زندگی میں اتنی تنگ کر دوں گی کہ تم گھٹن سے مرنا چاہو گی۔ بس اب تمہیں میرے تاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ کوئی بھی نہیں، سالار شجاعت بھی نہیں۔ سالار، تم ایسے کیسے کر گئے میرے ساتھ؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم تو کہتے تھے کہ تم مجھے چاہتے ہو، تمہاری سانسوں میں تمہاری چاہت، تمہاری زندگی بستی ہے، تو پھر کیسے کسی اور کو ان سانسوں میں شراکت دے دی؟ کیسے سیلی، کیسے؟ میزی سالار کے اس وار پر ٹوٹے ہوئے ڈال کی طرح بکھر بکھر گر چکی تھی۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، شاید آخری مرتبہ، تاکہ اب انتقام لیتے وقت کوئی بھی چیز اس کے راستے میں نہ آ سکے۔ اب تم میرا بدلہ دیکھو گے سیلی، میرا بدلہ۔ سر، سالار شجاعت واپس چلا گیا ہے مری سے، اور اپنی وائف کو بھی۔ ظاہر ہے اسے بھی ساتھ ہی لے کر جائے گا، نہیں تو جن بوت کے لیے چھوڑ جائے۔ سفیان جو بھی اپنے سینئر کو بتا ہی رہا تھا کہ اس شخص نے بیچ میں ہی اس کی بات کو ٹوک دیا۔ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پہلی بیوی سے بھاگ کر گیا ہے۔
بھاگ کر نہیں، سفیان اپنی بیوی کو بچا کر گیا ہے۔ سالار شجاعت کبھی اپنے باپ کو خاطر میں نہ لائے تو یہ تو پھر بھی اس کی مجبوری کی بیوی ہے، اسے تو وہ یوں چٹکیوں میں مسل کر رکھتے۔ مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی سر، سالار شجاعت نے سہیل خان کی بیٹی سے شادی کیوں کی، جبکہ وہ اس سہیل خان اس کے دشمن اول کی لاڈلی دختر ہے۔ وقت سفیان، وقت سب بتا دے گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ وہ عجیب مسکراہٹ ہونٹوں پہ لائے کسی سوچ میں گم بولا، اور سناؤ، اس میکی کے گھر والوں کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ معاملہ کہاں پہنچنا تھا سر، سالار شجاعت نے کبھی کچھ چھوڑا ہے جس سے ہوئی اسے ہاتھ ڈال سکے؟ نہ جانے کون ہے وہ جو ہمیشہ اسے بچا لیتا ہے، ہر بار خبر پہنچ جاتی ہے اسے۔ اب بھی اسی شخص کا دیکھ لیں، میکی کو کتنی بے رحمی سے مارا کہ اس کے گھر والے اسے پہچان ہی نہیں پا رہے تھے۔ اس کے باپ نے تو غم میں سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اوپر سے سارا معاملہ کسی جانور کے سر تھوپ دیا، پتہ نہیں کس بیچارے جانور کا نام بدنام کیا ہوگا۔ سفیان بے دلی سے سالار شجاعت کے کارنامے کی نئی بریفنگ دے رہا تھا۔ وہ تم بھی تو ہو سکتے ہو سفیان، جو یہاں کی خبریں اسے پہنچاتا ہے۔ اس شخص نے آئیبرو چڑھا کر اسے ڈراوا دیا۔ سفیان یہ سب سن کر سچ میں ڈر گیا۔ سر XYZ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فضول گوئی سے پرہیز کیا کرو اور اصل مدعے پر آؤ۔ ہمارے خبری نے کوئی انفارمیشن دی ابھی تک کہ نہیں؟ سر ان کو میک اپ سے فرصت نصیب ہو تو کوئی خبر دیں۔ بٹ میرا مطلب ہے سر، آپ کو پتہ تو ہے کہ وہ ایک لیڈی ہے، اوپر سے کم عمر بھی، تو ظاہر ہے ایٹیٹیوڈ تو دکھانا ہی ہے نا۔ سفیان چل کر بولا، اس کی ہمیشہ سے اس سے انبن رہی تھی، اسی لیے وہ دونوں اکثر لڑتے رہتے تھے۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ اور کس کی سر، ون اینڈ اونلی ذہین فتین دی گریٹ فریحان شیر خانی۔ ہم تو جیسے نٹھلے ہیں نا۔ سفیان چڑھ کر بولا، پر یہ تو خبری نہیں تھا ہمارا، یہ تو… بالکل سر، لیکن مصطفیٰ آج کل اسپیشل سروسز بھی دے رہی ہیں، منہ بنا کر کہا گیا۔ ہاں، دھیان رکھنا، اس کے سامنے کہیں لیڈی نہ بول دینا۔ جانتے ہو اسے کتنی سخت چڑ ہے اس لفظ سے، اس نے اسے وارن کرنا لازمی سمجھا۔ وائی ناٹ سر، میں نے مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال کر مرنا تھوڑی ہے۔ ہاں، آنے دو اسے، یہ تو میں لازمی بتاؤں گا اسے۔ مکھیوں کا چھتا۔ اب پیچھے سفیان بیچارہ گگیا کر رہ گیا، مگر اپنے تاثرات مہارت سے چھپا گیا۔ ہائے اللہ جی، خیر۔ سالار عین کو لے کر واپس خواب جہاں آ چکا تھا اور آتے ہی اسٹڈی روم میں گھسا، خود کو لاک کیے نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ نور کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ اب پتہ نہیں مجھے یہاں چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں روپوش ہو گئے ہیں۔ اف، اب میں کیا کروں؟ نور ادھر ادھر نظریں گھمائے خود سے باتیں کر رہی تھی کہ اسے کسی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ کون رو رہا ہے؟ نور اٹھی اور آواز کا تعاقب کرتے ہوئے ٹیرس میں آ گئی، اور جب سامنے گملے کے پیچھے دیکھا تو ایک بلی بارش کے پانی سے سکڑی سمٹی ٹھٹر رہی تھی۔ نور کو اسے دیکھ کر ایک دم رونا آ گیا اور دوڑ کر اسے اپنے نازک بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ہائے، اتنی سردی میں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اف، نہ جانے کب سے ہو آپ یہاں؟ پیار سے بولتے ہوئے نور اسے اندر روم میں لے آئی اور وارڈ روم میں سے ایک ٹاول نکال کر اس کا پورا گیلا جسم خشک کرنے لگی۔ چچ، بیچاری کہیں بیمار ہی نہ پڑ جائے۔ نور جلدی سے اسے بلینکٹ اڑا کر کچن میں گئی اور ایک پیالے میں دودھ گرم کیا اور واپس روم میں آئی اور بلی کو اٹھا کر دودھ پلانے لگی۔ بلی بھی شاید کافی دنوں سے بھوکی تھی، اسی لیے گٹا گٹ سارا دودھ پی گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نور نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تمہیں اور چاہیے؟
تو بلی صاحبہ جٹ سے بول پڑی میاؤں، او میری پیاری ربا میں ابھی لاتی ہوں، نور کہہ کر گئی اور فوراً ہی ایک اور دودھ کا پیالہ لے آئی اور اس کے آگے رکھا۔ بلی مزے سے اب دودھ پی رہی تھی۔ نور نے کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور اپنے پہلے والے روم میں چلی آئی۔ چھپتے چھپاتے وہ محتاط قدموں سے چل رہی تھی، کہیں سالار کو پتہ ہی نہ چل جائے کہ وہ اس کی موجودگی میں نیچے گئی ہے۔ جلد ہی وہ اپنے ہاتھ میں کچھ پکڑے واپس آئی، تب تک بلی صاحبہ پیالہ چٹ کر چکی تھی۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ اس کے سامنے کوئی ڈریس سویٹر کرتے ہوئے جوش سے بولی اور پھر خوشی خوشی اسے پہنا بھی دیا۔ ارے واہ، دیکھو تمہیں میرا بچپن کا سوٹ آ بھی گیا، نور چہکتے ہوئے بولی اور جٹ سے اس کی بلائیں بھی لے ڈالی۔ تم کو پتہ ہے یہ میرا بچپن کا ڈریس ہے جو میں نے ماما سے مانگ کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور کبھی کبھی نکال کر اپنے بچپن کی یادیں اور باتیں تازہ کرتی تھی، نور کھوئے ہوئے انداز میں بولی اور بلی کے میاؤں میاؤں کرنے پر واپس اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا تمہیں اور بھوک لگی ہے میاؤں؟ اچھا رکو، میں تمہارے لیے بسکٹ لے کر آتی ہوں، خالی دودھ بھی نہیں پینا ہوتا نا، کچھ کھانا بھی پڑے گا تمہیں۔ رکو میں ابھی آئی، کہتے ساتھ ہی نور کچن کی طرف بڑھ گئی اور سالار اس سب سے بے خبر ابھی تک اسٹڈی روم کا دروازہ لاک کیے نہ جانے کون سے خزانے تلاش کر رہا تھا۔ ہاں سنو، کام ہو گیا ہے؟ ہاں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہاں ظاہر ہے ٹریٹ تو بنتی ہے نا۔ ہاں اتنے عرصے سے جو نہیں ہو رہا تھا وہ کر دیا۔ تو تم کر لیتے، یہ سب مجھے کیوں کہا تم نے؟ اب اتنا بھی آسان نہیں تھا، سہیل خان کی بیٹی ہے وہ، شاطر چلاک آدمی کی۔ چلو اب آگے کا تو کام آسان ہو گیا۔ ٹھیک ہے اب فون رکھو اور ہاں باس کو بھی بتا دینا مجھے شاید موقع نہ ملے۔ چل میکائل بیٹا، ایک لیول تو پار کر لیا تو نے، اب اگلا بھی کر لے۔ میزی، اف، اب نہ جانے کب تک یہ سب کرنا پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ سالار جب کافی دیر بعد اسٹڈی روم سے نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ نور بلی کو صوفے پر بٹھائے اس کے سامنے بیٹھی لاڈ کر رہی تھی۔ ارے میری شونا، گچو گچو آئی، تم کتنی سافٹ ہو میری این، کتنی پالی ہو۔ فلائنگ کس دے گی بلی صاحبہ کو؟ سالار کو تو یہ دیکھ کر طیش ہی چڑھ گیا۔ ایک تو اس بلی کو ایسے تیار کر کے لاڈ اٹھا رہی ہے جیسے یہ ہمارا بچہ ہو، اور اوپر سے فلائنگ کس کی جا رہی ہے۔ مجھے تو پیار سے کبھی دیکھا تک نہیں، اور اسے عین غصے سے بلند آواز میں اسے بلایا۔ نور ڈر کے مارے اچھل ہی پڑی۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ ابھی عین ڈر جاتی۔ سالار کو چڑھ کر ٹوکتے ہوئے بلی کو پیار سے سہلایا۔ سالار تو اس بلی کو عین کہنے پر ہی آگ بگولا ہو گیا۔ سالار کو لگا کہ شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے، اس لیے پھر سے اس سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ عین ہے کیا؟ نہیں یہ عین نہیں ہو سکتی۔ یہ عین ہو سکتی ہے۔ نہیں کہا نا تو نہیں، ہاں کہا نا تو ہاں۔ میاؤں، اس کی تو میں تمہیں نظر نہیں آ رہا میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ سالار کو بلی کی بے جا مداخلت بالکل بھی پسند نہیں آئی، اس لیے اس کی طرف غصے سے لپکا اور اسے سنا ڈالی، جیسے وہ انسانوں کی ہی تو سنتی ہے زبان۔ خبردار، اگر آپ نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ نور کچھ زیادہ ہی جذبات میں بہہ گئی تھی، مگر پھر جلد ہی سالار کے بدلتے تاثرات دیکھ کر اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اب بچنا مشکل ہے دونوں کا۔